اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرجی عندکم من القیام بحق اللہ وان کنتم عن اکثر حقہ تکثرون۔ گفتگو جاری تھی خطبہ منا کی شرح کے حوالے سے، 5واں درس ہے کہ امام خواص سے گفتگو کر رہے ہیں، خاص لوگوں سے، علماء سے گفتگو کر رہے ہیں کہ جس میں اصحاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم 200 ہیں، تابعین 800 ہیں اور باقی بنو ہاشم کے افراد ہیں۔ یرجی عندکم من القیام بحق اللہ، امام فرماتے ہیں کہ تم سب سے امید یہ تھی کہ تم حق اللہ کے لیے قیام کرو، حق اللہ کے لیے قیام کرو، لیکن تم مقصر ہو چکے ہو، کوتاہ ہو چکے ہو، حق کے لیے قیام نہیں کرتے، کمزور لوگوں کا حق ضائع کر چکے ہو۔ تم سب عدالت طلب مجاہدین فی سبیل اللہ کا احترام نہیں کرتے، یعنی معاشرہ یہ ہو چکا تھا کہ جو عدالت کو چاہتا تھا اس سے نفرت کی جا رہی تھی خواص کی جانب سے، اور جو لوگ اپنی ذمہ داری کو پہچانتے ہیں ان کی تم قدر نہیں کرتے، ظالم کے خلاف آواز بلند نہیں کرتے، خدا کے عہد کی رعایت نہیں کرتے۔ بس ہم تقسیم کر دیتے ہیں کہ امام کے دور میں جو خواص کی یا علماء کی اقسام تھیں وہ یہ ہیں۔ پہلی، اصحاب پیغمبر، مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے ہوں، جیسے جابر بن عبداللہ انصاری ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں، سہل ابن ساعدی ہیں، انس ابن مالک ہیں، یہ اس وقت اصحاب تھے وغیرہ۔ شیعوں کے بزرگان اور خواص، محمد ابن حنفیہ، جناب مختار، سلیمان ابن سرد خدائی، ہانی ابن عروہ، مسیب ابن نجمہ، ابراہیم اشتر، مالک اشتر کے بیٹے ابراہیم اشتر۔ تیسرا، خلفاء کے چاہنے والے جیسے عبداللہ ابن عمر ہے، عبداللہ ابن زبیر ہے، جو خلفاء کو چاہتے تھے۔ چوتھا، بنو امیہ کے کارندے ہیں کہ عمارہ ابن عقبہ ہیں، ابن ولید ہیں یا ابن زیاد ہیں، ٹھیک، یہ بنو امیہ کے کارندے ہیں۔ کچھ لوگ فرصت طلب تھے جن کو خریدا گیا، عمر ابن سعد جیسے لوگ جن کو خریدا گیا، جن کو لالچ دی گئی، بس یہ گروہوں کی اقسام ہیں۔ اب جی، امام حسین علیہ السلام کے زمانے کے خواص جو عاشوراء کے وقت، قیام کے وقت، قیام امام حسین علیہ السلام کے وقت انہوں نے کیا ذمہ داری ادا کی؟ دیکھیں جی، پہلا وہ گروہ ہے، پہلے وہ لوگ ہیں جن کو امام کی تحریک میں شامل ہونے کی توفیق نہیں ملی۔ دوسرا وہ گروہ ہے جو امام کے مقابلے میں نکل کے آیا، امام سے لڑنے آ گیا۔ بس پہلا، امام کی تحریک میں شامل ہونے کی توفیق حاصل نہیں ہوئی۔ دوسرا وہ لوگ جو امام کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، عمر ابن سعد، جھمر جیسے لوگ۔ تیسرا وہ لوگ جو امام کی حقانیت کے قائل تھے لیکن امام کے ہمراہ ہونے کی قدرت نہیں رکھتے تھے، امام کے ہمراہ نہیں ہوئے، قدرت ہی نہیں تھی ان کے پاس۔ جیسے ہم گفتگو کرتے ہیں جابر بن عبداللہ انصاری کی کہ جناب جابر بن عبداللہ انصاری امام کی حقانیت کے قائل تھے لیکن امام کے ہمراہ قدرت نہیں تھی ان کے پاس کہ امام کے ہمراہ ہوں۔ جابر بن عبداللہ انصاری ہیں یا عمر ابن حرام خزرجی ہیں، یہ تیسرا گروہ۔ چوتھا گروہ وہ لوگ ہیں جو امام کو حق جانتے تھے، ان کے پاس قدرت تھی امام کے ساتھ شامل ہونے کی لیکن شامل نہیں ہوئے۔ عبید اللہ ابن ہرجوفی جیسے لوگ بعد میں پچھتاتے رہے، بعد میں کہتے رہے کہ واو فیا لکا افن، کہ وائے ہو تم پر، اے عبید اللہ وائے ہو تم پر کہ تم نے حق کا ساتھ نہیں دیا، حق امام کا ساتھ نہیں دیا گمراہوں کے مقابلے میں۔ بس یہ لوگ حق جانتے تھے،
حق جانتے تھے، ان کے پاس قدرت تھی امام کے ساتھ شامل ہونے کی، فرزدق شاعر ہے، شامل نہیں ہوئے۔ وہ لوگ جنہوں نے امام کو حق جانا، خطوط لکھے لیکن لڑے امام سے، امام کے خلاف ہی کھڑے ہو گئے۔ کہ فرزدق شاعر نے آگے کہا کہ کوفے کے بہت سارے لوگ جنہوں نے آپ کو خط لکھے ہیں، دل ان کے آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ یہ 5واں گروہ تھا۔ 6واں گروہ جو صحیح تھا، شب عاشور امتحان میں پورا اترا، یہ لوگ امام کو حق جانتے تھے اور امام سے ملے، تحریک میں شامل ہوئے اور پوری طرح شامل ہوئے۔ یہ نہیں کہ کسی نے فرار کی ہو، کوئی فرار کرنے والا نہیں تھا، بس یہ خواص تھے جنہوں نے اپنا کردار کیا ادا کیا۔ بس امام حسین علیہ السلام کے پیغام پر لبیک بعض لوگوں نے کہا، ایک گروہ نے کہا، باقی جو افراد تھے وہ شامل نہیں ہوئے۔ ٹھیک، بس یہ مشکل تھی، یہ ایک بہت بڑی وجہ تھی۔ قاضی شریح جیسے لوگ، ان سے فتوے لیے گئے۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا کہ خواص کو ہی استعمال کیا گیا امام کے خلاف، بس دنیا کے نشے میں پڑے ہوئے تھے یہ لوگ، بہت سارے لوگ، بہت سارا گروہ دنیا کے نشے میں، جو امام نے خطبہ بنا میں خود اشارہ کیا ہے کہ تم مقصر ہو چکے ہو، حق کے لیے آواز بلند نہیں کرتے، ظالم کے خلاف آواز بلند نہیں کرتے، حق کے حوالے سے، حق کے فائدے میں آواز بلند نہیں کرتے۔ بس ایسے یہ دنیا کے لالچی ہو چکے تھے، دنیا کے نشئی ہو چکے تھے، بہت سارے لوگ ان میں سے خود پرست ایسے ہو چکے تھے کہ انہیں حق نظر آ رہا تھا۔ جیسے عبید اللہ ابن ہرجوفی، اس نے امام کو یہ کہا کہ تلوار لے لو، گھوڑا علاقے کا تیز ترین گھوڑا ہے، آپ کے کام آئے گا۔ امام نے کہا نہیں۔ امام نے جواب کیا دیا؟ یبن الحر ما جئناک لفرسک و سیفک، میں تیرے پاس تیرے گھوڑے اور تیری تلوار کی وجہ کے لیے نہیں آیا، انما اتیناک، میں تیرے پاس آیا ہوں کیوں؟ تاکہ تجھے ناصر بناؤں۔ اگر تو بخل کر رہا ہے، بخیل بن رہا ہے اپنے آپ کو پیش کرنے سے، اپنی جان کو پیش کرنے سے، فلا حاجت لنا، ہمیں تمہاری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تو توبہ کر کے ہماری تحریک میں شامل نہیں ہونا چاہتا۔ امام کا مقصد دیکھیں ذرا، امام نے واضح کہہ دیا کہ نہ تیرا گھوڑا چاہیے ہمیں، نہ تیری تلوار چاہیے ہمیں، کہ میں خلیفۃ اللہ ہوں۔ خلیفۃ اللہ جس طرح خدا ہے اس کارخانے میں گمراہ کو بازو نہیں بناتا، اسی طرح خلیفۃ اللہ بھی اپنی تحریک میں، اپنی نہضت میں گمراہ کو بازو نہیں بناتا۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دنیا پرست خواص ہو چکے تھے، کوئی خوف کا شکار ہو چکا تھا۔ بس امام نے اس خطبہ بنا میں اشارہ کیا، اتنے خواص امام نے خطبہ بنا میں جمع کیے، لیکن آئے ایک خاص گروہ ہی آیا، حبیب ابن مظاہر یا زہیر ابن کین جیسے لوگ آئے۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وجہ کیا تھی؟ وجہ تھی زیادہ، یعنی انہیں لذت کہاں ہے؟ دنیا پرستی میں لذت تھی، ان کے لیے دنیا پرستی میں لذت تھی، اس وجہ سے خوف ان پہ غالب آ چکا تھا ابن زیاد کا۔ کوفے میں جو موجود تھے لوگ، ان کو، بہت سارے لوگوں کو پر خوف طاری ہو چکا تھا۔ بس اس وجہ سے وہ امام کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، اس وجہ سے امام سے انہوں نے جدائی اختیار کی۔ ٹھیک، بس ہماری زندگی ایک سرمایہ ہے، اس سے ہم نے نفع حاصل کرنا ہے۔ سرمایہ کو ابدی سرمایہ میں بدلنا ہے۔ صحیح استعمال کریں، ہم اسے صحیح استعمال کریں، صحیح گریا کریں، اطاعت کی راہ پر چلیں، امام زمانہ کے منتظر حقیقی بنے۔ بس
امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا تھا کہ ہمارا خون اس لیے بہے تاکہ انسان ذلت سے نکلے، امام کا خون ذلت سے نکالنے کے لیے۔ شہادت کے موقع پہ جب مسلم نے اس جگہ شہادت ہوئی تو جناب حبیب نے آگے کہا کہ آپ کا کردار پاکیزہ ہوا ہے، آپ نے جو کردار ادا کیا وہ پاکیزہ کردار ادا کیا، ہماری بھی ذمہ داری ہے ہمارا بھی کردار ایک پاکیزہ ہو۔ یہ خطبہ میں نہ ہمارے ہاں پوری طرح یاد ہو، ہمیں پوری طرح یاد ہو، پوری طرح یاد ہو، اور دیکھیں کہ کیا وجوہات تھیں کہ خواص نے امام کا ساتھ نہیں دیا، کیا وجہ ہو گئی کہ 50 سال رسول خدا کی رحلت کو ہوئے تھے، وہ اصحاب رسول خدا، وہ تابعین، وہ اکثر لوگ جو ہے امام کے مخالف تھے، چند لوگ تھے، اسد کاہلی جیسے لوگ چند تھے جو امام کا ساتھ دے رہے تھے۔ ٹھیک، یہ اہم نقطہ۔ شب عاشور امام نے کہا کہ میری طرف سے اجازت ہے، یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی جانیں بچائیں، آپ چلے جائیں۔ سب نے کیا کہا؟ سب نے کہا لا واللہ لا یکون ذالک ابدا، یہ کبھی نہیں ہوگا امام ہم سے، یہ کبھی نہیں ہوگا، آپ کو کیسے ہم ترک کر دیں، لا ارانی اللہ ذالک الیوم، خدا ہمیں ایسا دن نہ دکھائے، خدا ایسا دن نہ دکھائے۔ انہی میں سے ایک زہیر بھی تھے، زہیر ابن کین بھی تھے، کہ زہیر ابن کین میدان جنگ میں گئے ہیں، میدان جنگ میں گئے ہیں، زخمی ہو کے واپس آئے ہیں امام سے اجازت طلب کرنے کے لیے کہ میں جاؤں اور مقام شہادت تک پہنچوں۔ یہ اشعار، یہ رجز پڑھے ہیں کہ فدت کا نفسی ہادی مہدیہ، میری جان قربان ہو جائے اے میرے ہادی، اے میرے مہدی، آج کے دن میں آپ کے نانا رسول خدا سے ملوں گا، امام حسن جناب مرتضی علی سے ملوں گا، اور جناب جعفر طیار سے ملوں گا، اور جناب حمزہ سے ملوں گا، جناب حمزہ سے ملوں گا۔ بس یہ جملے آ کے زہیر نے اور اجازت لی، امام نے اجازت دی، امام نے اجازت دی۔ ٹھیک، اس کے بعد زہیر جب شہید ہوئے ہیں تو امام نے زہیر کے قاتلوں پہ لعنت کی ہے، کہ لعن القاتلیک، خدا اے زہیر تمہارے قاتلوں پہ لعنت کرے، خاص رحمت سے دور کرے تمہارے قاتلوں کو۔ اور لعن الذین، جس طرح لوگوں پہ لعنت کی گئی ہے کہ ان کی شکلیں بگڑ گئی تھیں، خنزیر اور بندر بن گئے تھے، اسی طرح یہ جو تمہارے قاتل ہیں یہ ملکوتی طور پہ خنزیر اور بندر بن چکے ہیں، ان کی ملکوتی شکل بگڑ چکی ہے، ملکوتی شکل بگڑ چکی ہے۔ زیارت ناہیہ میں امام زمان علیہ السلام یہ جملے ارشاد فرماتے ہیں کہ سلام ہو ان پاکیزہ جسموں پر جو کربلا کی سرزمین پہ اریاں پڑے ہوئے تھے، سلام ہو ان لاشوں پر جو کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر پڑے ہوئے تھے۔ بس یہ سارا کچھ امام نے اسلام کو عالمی بنانے کے لیے کیا۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔